جو جوانوں کے اوپر ضروری ہے کہ اسٹڈی کریں. میں ایک بات، چونکہ آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور میں ہر سال پڑھتا ہوں اس بات کو دوسری جگہوں پہ جہاں پر بھی اشرا پڑھتا ہوں، یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں. قاسم کا بدن کا اساسینیشن قاتل یزیدیت نے اس دور میں ایک ہی بار کیا، لیکن قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن خود چاہنے والوں سے ہر سال ہوتا ہے. کیریکٹر اساسینیشن کیا ہے؟ تہمت، شادی کی تہمت، مہندی، یہ سب قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن ہے. جبکہ نہ کربلا کے میدان میں شادی ہوئی، نہ قاسم دولہا بنے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا معاف کرے ہم سب کو. قاسم کی جو نسبت جس عورت سے دی جاتی ہے کبرا سے، کبرا حضرت قاسم کی بھابھی تھیں اور شوہر حسن مثنیٰ زندہ تھے. 10ویں صدی میں کربلا کے بعد 61ویں ہجری یعنی 10ویں سینچوری میں مینیپولیشن اسلام کے اندر بہت ہوا. بہت سارے روایتوں کو گھسایا گیا، بہت سارے چیزوں کو ختم کیا گیا، بہت سارے یعنی لوگوں کو رلانے کے لیے نہ جانے کیا 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 گیا. اس کے اندر یہ روایت یعنی جو اصل روایت نہیں ہے، جھوٹ، تہمت، اس کے بعد سے اسلام کے اندر آئی. اتفاق سے اس رواج کو اتنا پھونکا گیا، آج انسان کی ضمیر نہیں ماننے کے باوجود بھی اتنا وہ عادت کر چکا ہے کہ وہ نوحے میں پڑھتا ہے پابندی سے 7 محرم کو بیان کرتا ہے. بعض نوحے ہوتے ہیں، کبرا نے کہا قاسم دولہا کس سونے بند میں سوتے ہوئے، ہماری طرف چلتا ہے. یہاں پہ نہیں معلوم یہ کون سے نوحے چلتے ہیں حضرت قاسم کے. خدا کی قسم وہ میدان شادی کا میدان نہیں تھا. وہ جو قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے 14 سال کا بچہ، امام کا بھتیجا، امام کا بیٹا، جو مقصد صرف کربلا میں قربانی کا مقصد، جو امام قدم بقدم یہ بتاتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ ہمیں قربان ہونے جانا ہے. کبھی یہ نہیں بتایا کہ کربلا میں ہمیں جا کر قاسم کا ریسپشن کرنا ہے. نہیں ہے. آپ لوگ تحقیق کریں، آپ لوگ جائیں، دیکھیں، اسٹڈی کریں. خدا را قاسم کو اس الزام سے باہر کریں، بری کریں. یہ کیریکٹر اساسینیشن ہے ایک امام کے فرزند پر. امام حسین کا سر نیچے ہو جائے گا. جس امام حسین کی بیٹی سے نسبت دیا جا رہا ہے وہ بیٹی امام حسین کی حسن مثنیٰ کی بیوی ہے. حسن مثنیٰ امام حسین کے داماد اور کربلا کے اندر موجود روز عاشورہ وہ زخمی ہوئے زندہ تھے. ورنہ اگر خدا نخواستہ شہادت ہو جاتی تو ایک احتمال، وہ بھی شہادت کے بعد اسلامی قانون یہ ہے کہ 4 مہینے تک، اس میں بھی احتمال نہیں دیا جا سکتا. یہ تو کھلی تہمت رائج ہو چکی ہے ہمارے درمیان. یہ جب تک ہم منہ نہیں کھولیں گے، یوتھس کو نہیں بتائیں گے، جوانوں کو نہیں بتائیں گے، ایجوکیٹڈ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، انٹلیکچوئلز اگر خدا نخواستہ خاموش رہیں گے، علماء خاموش رہیں گے، کل کے دن امام حسین، امام زمان، حضرت زہرا، امام حسن سب دامن پکڑیں گے، کہیں گے تو ہمارے خاندان پر خدا نخواستہ غلط رشتے کا الزام لگایا. یزیدیت نے ایک بار اساسینیشن کیا تھا کربلا میں، ہم تو ہر سال کیریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں. جوان، میں نے سنا کہ آج کوئی ذاکرہ جو لیڈی، محترم لیڈی یہاں پر جو پڑھتی ہیں صبح میں، انہوں نے اس رسم و رواج کو ڈینائی کیا باقاعدہ، یعنی کنڈم کیا ہے. یقیناً زبان کھولی، زبان کھولنے والے امام کے سامنے بری ہوتے ہیں. محشر میں جس وقت پیش کیے جائیں گے ہم لوگ، خدا پوچھے گا تو نے وہ کیوں نہیں بیان کیا جو الزام لگ رہا تھا. ہم کہیں گے لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے. خدا کہے گا تجھے لوگوں کا ڈر تھا،
میرا ڈر نہیں تھا؟ امام زمان کل کے دن سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہ جو جتنے مصائب ہیں، قاسم کی شادی وغیرہ، یہ سب لیٹسٹ مصائب ہیں، بنائے ہوئے مصائب ہیں. یہ کتنے سال پہلے بنے؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا. ایک عزاداری کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، جس عزاداری کی تاریخ میں بعض ایسے مصائب جو مینیپولیٹڈ، جو شمال ایران میں بنتے تھے اور اس کے بعد وہاں سے ایکسپورٹ ہوتے تھے عراق کے اندر پڑھا جاتا تھا. اس دور میں آج کی دور کی طرف فکر نہیں تھی. لوگ کتاب لے کر ممبر پر بیٹھ کر مصائب سناتے تھے. اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور اس کتاب کو حجت بنایا جاتا تھا. آج جو نزدیک ترین، کربلا سے نزدیک ترین جو کتابیں جو گزری ہیں، یعنی 200 سال کے اندر، 150 سال کے اندر والی، اس کتاب کے بارے میں کوئی بات کرنے تیار نہیں. اس سے زیادہ نہیں بولوں گا میں، لیکن درود ہو اس لیڈی پر، اس محترمہ پر جو یہاں پر عورتوں کے اندر بیان کی، کیونکہ عورتوں میں زیادہ رسم ہے یہ مہندی کا. کہاں سے ہے مہندی؟ کربلا میں پانی کہاں سے آیا مہندی بنانے کے لیے؟ مہندی صرف پتے تو نہیں لگڑے جاتے. مہندی کی خصوصیت یہ کہ جتنا آپ گھسیں گے اتنا ہی مہندی. اور عرب میں دامادوں کے لیے مہندی کا رواج کہاں پر ہے؟ آپ تحقیق کریں. عرب میں آج بھی جو شادیاں ہوتی ہیں کہ وہاں پر مہندی لگائی جاتی ہے انڈیا پاکستان کی طرح، یا مہندی انڈیا سے گئی ہے، یا مہندی کئی ایسی جگہ سے گئی ہے، مثلا انڈیا، سری لنکا، رسول کے امام حسین کے پاس کربلا بنا کر لے گئے، وہاں پر کربلا میں جا کر لگا دیا. توجہ کریں، تحقیق کریں، آپ لوگ خدا را تحقیق کریں. قوم کی حماقت کے دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کی حماقت، یعنی وہ قوم ایڈیٹ قوم ہوتی ہے جو قوم سننے کے بعد تحقیق نہ کرے. امام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھتا، ایڈیٹس کو. ہم کہتے ہیں ہم دیوانے اہل بیت کے، ہم جو چاہے کریں گے، ہم اماموں کے دیوانے، مر مٹیں گے، فلاں کریں گے. دیوان ہیں، اشعار بھی ہیں، ہم علی کے دیوانے، یا کہیں پر دیوانے. اماموں کو دیوانوں کی ضرورت نہیں ہے، انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے. نعرے حیدری، دشمنان اہل بیت پر انٹلیکچوئلس چاہیے امام کو. دین میں فقیہ ہونا چاہیے انسان. فقیہ سے مراد مجتہد نہیں ہے، کم از کم دین آموزی ہونی چاہیے ہمارے پاس. اتنا تو ہمارا لاجیکل مینرز ہے کہ ہم دیکھیں آیا بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی بات سنا دی جاتی ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ہم ایسے ہی کسٹمز کے طور پر چلاتے ہوئے جا رہے ہیں کربلا کو. یہ روایتیں انقلاب کربلا کے اوپر ایک دھبا ہے. معلوم ہے لوگوں تک بات جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو ریپیٹ کریں. پھر بعض جگہ تو ایسے میں مجلس پڑھ کے اترا یہ سب بیان کر کے، نیچے وہی مہندی کا نوحہ شروع ہو گیا. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، علینا البلاغ علیک البلاغ وعلینا الحساب. اللہ کہہ رہا ہے تیرا کام ہے پہنچانا، حساب میں لے لوں گا. تحقیق کریں آپ لوگ، کالجز میں جانے والے، اسکول میں جانے والے، عورتیں، لڑکیاں